اپنا مائک بھائی ذرا میوٹ کیجیے انومس. اچھا روحانی خزائن والیوم اب یہ سب سننے والے اس بات کو سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ اپنے مذہب سے ناواقف ہیں، لہٰذا ہمیں ان پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ان پہ رحم کرنا چاہیے. اب دیکھیں ذرا والیوم 3 ہے، پیج 171 ہے. مرزا غلام قادیانی جو ان کے نزدیک ان کا نبی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں. جس زمانہ تک یہ پیشن گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا. جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا. اب یہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے 4 چیزیں کہی ہیں. نمبر 1، نزول مسیح کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ اس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے. نمبر 3، اس کا تعلق حقیقت اسلام سے نہیں ہے. نمبر 4، اس کے جاننے نہ جاننے، ماننے نہ ماننے سے اسلام نہ ناقص ہوتا ہے نہ کامل ہوتا ہے. اب انانیمس دیکھو، حالانکہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ عقیدہ توحید ہم نے بیان کیا مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے، اور ہم آپ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جو عقیدہ توحید ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کا یہ آپ مرزا غلام قادیانی سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. لیکن صرف بات چیت کو ہم نے آگے بڑھانے کی نیت سے آپ کے ٹاپک کو انٹرٹین کر لیا، لیکن بات چلے گی ترتیب کے ساتھ. اب جو ٹاپک آپ نے چوز کیا، حیات، وفات، نزول مسیح، جو بھی اس کو آپ نے نام دینا ہے دیں، اس کے بارے میں یہ مرزا غلام قادیانی نے جو 4 باتیں کی ہیں. نمبر 1، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. نمبر 2، ایمانیات سے نہیں ہے. نمبر 3، حقیقت اسلام سے نہیں ہے. نمبر 4، اسلام کے ناقص اور کامل ہونے سے نہیں ہے. ابھی آپ کو میں ان انٹرپٹیڈ ہمارے احمد بھائی ڈسپلے بھی کر دیں گے. 1 منٹ دے رہا ہوں، اس لیے اگر آپ کی بات ٹاپک پہ چل رہی ہوئی تو آپ کا ٹائم کنٹینیو رہے گا، لیکن اگر آپ اپنے لائے ہوئے ٹاپک سے بھی ہٹنے کی کوشش کریں گے تو بات آگے نہیں چلے گی. بسم اللہ کریں اور بتائیں گے جو میں نے 4 باتیں کی ہیں. سوال آپ سے کیا کیا ہے کہ اس کا تعلق کیا عقیدے سے ہے، کیا ایمانیات سے ہے، کیا حقیقت اسلام سے ہے، یا اسلام کے ناقص اور کامل ہونے سے ہے. اگر ہے تو تب بھی کہیں جی ہے اور پھر بیان کریں. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے تو بات ختم ہوگی. بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ میں نے نزول مسیح کی بات نہیں کی تھی، میں نے کی تھی حیات و وفات مسیح کی. یہ بات آپ کرنا چھوڑ دیں کہ نزول مسیح کی میں نے آپ سے آ کے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ آپ کی ایک آواز منٹ نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جو پہلے بات کی اس پہ اب قائم رہیے گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پیچھے سے ہیلپ آ رہی ہے آپ کو. احمد بھائی ان کو پیچھے سے ایڈ آ رہی ہے تو ان کو ذرا ایڈ لینے دیں، لیکن ان کا ٹائم کنٹینیو. بھاگ تو نہیں گئے؟ جی معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ بھاگ گئے، ہم نے نہیں نکالا، ہم نے کچھ بھی چھیڑا بھی نہیں، ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا پروگرام جاری رہا؟ جی میں نہیں کھولوں گا آگے، لیکن سارے ناظرین جانتے ہیں کہ آگے کیا ہے پروگرام، تو اس کو کچھ ہو گیا. چلیں بارہ ٹھیک ہو گئے. اچھا ابھی آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کرنی ہے. میں نے اس کو آن پرپس پہلے حوالہ دکھایا نزول مسیح کا. اس نے چھلانگ لگا کے کیا کہا کہ میں نے تو حیات و وفات مسیح کی بات کی. یہ دیکھیں ذرا روحانی خزان والیوم 20 پیج 259. اول تو حیات و وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی شرط ہو. اب دیکھیں ذرا میری بات سب لوگ سنیں توجہ کے ساتھ. جس چیز کا تعلق ایمانیات سے ہو، سب لوگ میری بات سنیں توجہ سے بھائی، جس چیز کا تعلق ایمانیات سے ہو
اس کا ماننا اور جاننا اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ حیات وفات و مسیح کا مسئلہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط نہیں ہے. اور اوپر کیا، یعنی یہ بات ہوگی حیات وفات مسیح کی، اور اوپر کیا بات ہوگی؟ نزول مسیح کی. دونوں باتیں ختم ہوگی اور پروگرام ڈیش ڈیش ہو گیا.